بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں TDP انالیٹیکا۔ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ عمران خان یا PTI کو ہرانا اگر فیئر الیکشنز ہوں یا نیوٹرل قسم کا ہمارا الیکشن کمیشن ہو تو یہ ان کے لیے قطعاً ممکن نہیں کہ وہ الیکشن جیت سکیں۔ اس نتیجے کو سمجھتے ہوئے اس بات تک پہنچتے ہوئے اس کے بعد ان کے مختلف جو پلاننگ جو وہ کر رہے ہیں جس طرح اس کا بھی جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے، اور اگر ہو سکے تو PTI پوری کو سیاست سے باہر کر دیا جائے، ان پہ پابندیاں لگ جائیں۔ اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے، کیونکہ PMLN کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پنجاب جو ان کا کسی زمانے میں گڑھ ہوتا تھا وہاں وہ مکمل طور پہ عوام کی سپورٹ کھو چکے ہیں۔ بہت مشکل ہے ان کے لیے کہ کوئی وہاں سے 2-4 سیٹیں لے سکیں۔ لہذا تمام اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ کل عمران خان نے جب تقریر کی، ایڈریس کیا، تو انہوں نے سازش کی بات کی کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف، کہ PTI کو فوج کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے یا ایک ایسی کنفرنٹیشن بنا دی جائے کہ فوج اور PTI کے درمیان ایک لڑائی چل نکلے، یا کم از کم ایک کشمکش کا ماحول پیدا ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان نے بار بار یہ کہا کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہ کرے، فوج ہماری طاقت ہے اور ہمارا دفاع کے لیے انتہائی اہم ہے۔ لہذا عمران خان کے مختلف وقتوں پہ بیانات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی آرمی کے خلاف بیان نظر نہیں آتا۔ بعض جگہوں پہ کوئی ایسی بات کی جو شاید اوبلیکلی اس کا کوئی مطلب نکال لے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز گل سے یہ بیان دلوایا جائے کہ اس نے جو کچھ کہا وہ عمران خان کے کہنے پہ کہا، لہذا اس کا لنک جوڑ کے تو عمران خان کو بھی ہاتھ ڈال دیا جائے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ سازشوں کا ایک جال، جیسے میں نے کہا، کیونکہ یہ حکومت آئی ہی ایک سازش کے نتیجے پہ، آج یہاں پہ مسلط ہے آپ کے اوپر سازش کے نتیجے میں، اور اس میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے اس بکاؤ مال نے، جو کہ کسی نہ کسی طرح ہماری اسمبلیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے ضمیر بیچ کے قیمتیں وصول کرتے رہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ وہ طبقہ موجود تھا، سازش کا حصہ بنا۔ اب جب ایک حکومت ہی سازش کے تحت آئی تو سازشیں رکتی نہیں۔ پہلے تو پنجاب میں گورنمنٹ انہوں نے سازش کے تحت حاصل کی، پھر وہ ہاتھ سے نکل گئی ضمنی الیکشن کی وجہ سے، پھر جیسے PTI اور افواج پاکستان کے درمیان ایک کنفرنٹیشنل سچویشن کھڑی کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا دبا کے استعمال ہو رہا ہے، اور میں نے اب آگے بھی اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ PTI محنت کرے اور یہ 100% ڈپینڈ نہ کریں کہ جو تحقیقات FIA وغیرہ نے کی ہیں انہی کی بنیاد پہ سب کچھ آگے فیصلے ہوں۔ نہیں، ان کے میڈیا سیلز کو بھی آگے کام کرنا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ کون سے وہ لوگ تھے جو کہ افواج پاکستان کے خلاف اپنے ٹرولز کرتے رہے ہیں، ٹویٹس کرتے رہے ہیں، لیکن نام استعمال کرتے رہے ہیں PTI کے لیڈرز کا۔ میرے اپنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کسی نے بنایا ہوا ہے، I am امجد شعیب، اور اس کے نام سے وہ دڑا دڑ کوئی نہ کوئی جعلی قسم کا بیان ڈاک دیتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں رپورٹ بھی کی ہے، حالانکہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کام یہاں پہ بہت زور شور سے چل رہا ہے، اور حکومت کے لیے تو آسان ہے اس لیے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل بنایا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ
یہاں پہ 13 تاریخ کو جلسے کا اعلان کیا پی ٹی آئی نے، ساتھ ہی تحریک لبیک کو تیار کیا اور ان کو ڈال دیا کہ جناب آپ فیض آباد پہ آ کے دھرنا دے دیں یا جلسہ کریں۔ نتیجہ یہ کہ اگر تحریک لبیک یہاں آئے گی اور رستے رک جائیں گے تو عمران خان کا جلسہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انہوں نے ہوش مندی کا، عقل مندی کا کام کیا کہ اپنا جلسے کا وینیو جو ہے وہ لاہور لے گئے۔ بالکل پنجاب میں کہیں بھی کریں یہ جلسے۔ سو مسئلہ یہ ہے کہ سازشوں کا کوئی یعنی ایک تانا بانا ہے جو کہ لگاتار چل رہا ہے۔ اب اس میں تحریک لبیک والوں کو سوچنا چاہیے، خاص طور پہ سعد رضوی کو، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا رہے گی اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ اپنی پارٹی چلا رہے ہیں، لیکن اپنی پارٹی کو آپ انہی سازشوں کے جال میں شامل کر کے اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں کسی اس طرح کی حرکت کا، تو آپ سوچئے کہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ختم ہوگی۔ کون آپ جا کے لبیک لبیک کرتے رہیں، کون یقین کرے گا آپ کی بات پہ؟ سو یہ یہاں پہ ہے۔ اب لیٹسٹ کیا ہوا؟ لیٹسٹ ایک ٹویٹ نکالی اور جو ان کے اپنے لفافہ صحافی ہیں ان کے ذریعے پھر وہ پھیلا دیتے ہیں۔ لیٹسٹ ٹویٹ یہ نکالی کہ جناب عمران خان نے 4 اگست کو امریکی سفیر سے بات کی، ویڈیو کال کی اور ان سے مدد مانگی کہ آپ ہمارے یہاں پہ معاملات سلجھانے میں مدد کریں۔ اس بات کی شیریں مزاری نے بہت اسٹرانگ الفاظ میں تردید کی۔ اس کی تردید جو ہے وہ ہمارے ان کے فواد چودھری نے بھی کی، مختلف لوگوں نے تردید کی۔ لیکن آپ سوچئے کہ یہ ذہن چلتا کدھر ہے؟ یعنی یہ شیطانی ذہن جو ہے یہ کیا کیا چیزیں ڈھونڈ رہا ہے اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان ایک طرف تو کہتا ہے کہ امریکی سازش اور دوسری طرف امریکہ کو ہی یہ ریکویسٹ کر رہا ہے۔ یہ بیٹھے کہانیاں بناتے رہتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور سازشیں ہوں گی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ والا قصہ کھڑا کیا ہوا ہے، حالانکہ توشہ خانہ کے معاملے میں جتنا زرداری نے اور نواز شریف اور اس کے خاندان نے فائدہ اٹھایا اور کسی نے اٹھایا ہی نہیں اتنا، اور تمام لوگ جو جن کو باہر سے تحائف ملتے رہے وہ فائدہ اٹھاتے رہے یہاں سے۔ اس کے قوانین ہیں، اگر کسی نے قوانین توڑے ہیں تو اس کو سزا ہونی چاہیے۔ قوانین کے مطابق اگر کسی نے کیا تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر یہ پروہیبٹڈ فنڈ ریزنگ جو ہے، یہ پروہیبٹڈ یہ فورن فنڈنگ کا جو قصہ ہے یہ بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے جب شہباز شریف صاحب کو باہر لانا ہے، یہاں پہ اس کو نواز شریف کو یہاں پہ لانا ہے، نواز شریف کہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ لیول پلینگ فیلڈ میں تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ عمران خان چیف الیکشن کمشنر کے اوپر سے اعتراض اٹھا دیں اور یہی الیکشن کمیشن الیکشن کرائے تو پھر شاید کچھ نرمی کی جا سکتی ہے۔ یعنی ادھر دھاندلی ریگنگ والا سسٹم جو ہے وہ اگر مل جائے تو اس میں پھر چونکہ اپنے الیکشن جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، اس لیے پھر ہم شاید پی ٹی آئی کے اوپر پابندیاں وغیرہ نہ لگائیں۔ میری طرف سے میں اپنی جو تجویز دیتا ہوں، اگر کسی نے سنی اور وہ اس کو مانے تو جو آپ کے سٹانس ہیں ان کو بدلنا نہیں چاہیے، وہ اصول کی بنیاد پہ۔ چیف الیکشن کمشنر یا یہ کمیشن جو کہ اور لوگوں کی ریکمنڈیشن پہ بنا تھا، اس سے کبھی آپ فیئر الیکشنز کی توقع نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ کی ساری محنت ضائع چلی جائے گی اگر آپ یہ ایک ڈیمانڈ مان لیتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کی پارلیمنٹ جہاں سے آپ استعفے دے کے باہر آئے ہیں، اس میں لاکھ آپ کو کوئی کہے کہ آپ واپس چلے جائیں، عدالتیں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اگر نیب کے قوانین پہ اعتراض کرنا ہے، عدالت میں لے کے آئیں تو آپ نے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لڑا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں، استعفے واپس لے لیں۔ لیکن نہیں، یہاں آپ کو عدالت میں جانا چاہیے یہ کیس لے کے کہ یہ ہمارے ساتھ بددیانتی سے کام کر رہے ہیں۔ آج جو اسپیکر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، استعفے ہم نے بہت پہلے دیے تھے، قبول ہو چکے،
وہ سارے 131 استعفے ہیں، وہ 131 کے 31 ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جانے چاہیے، تاکہ منظور اور سب پہ وہ الیکشن اگر کرانا تو پھر سب پہ دوبارہ کرائیں۔ یہ یو ٹرن جو ہے ان چیزوں پہ نہ لیں، آپ سالڈ رہیں، اور پھر دوسری طرف کہانیاں چھوڑ کے آپ نے پنجاب میں جو بھی ایکشن کرنا ہے، یعنی 25 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے، فیک FIRs درج کرنے میں جو ملوث تھے ان کے خلاف، اور اسی طرح ماڈل ٹاؤن کے سانے پہ اس سے بات چیت بند کر کے فوری اس پہ ایکشن کریں، ورنہ کل کیا حالات ہوں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔ سازشیں آپ کے خلاف چل رہی ہیں۔ پہلے ہی عمران خان کے 3.5 سال جو ہیں وہ اس معاملے میں گزرے اور ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ نہ کرایا جا سکا۔ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جن کا آج آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اگر یہ کوتاہیاں جاری رہیں، اب بھی آپ نے وقت پوری طرح استعمال نہ کیا تو آپ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ جو آپ 25 مئی کے واقعات کے معاملے میں کام کر رہے ہیں، ان میں نیچے لیول کے جو SHOs ان کو آپ بالکل مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ ان کو تو جو حکم ملا ہوگا انہوں نے کیا ہے، صرف حکم دینے والے کو پکڑیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے، آپ نے سازشوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، جو آپ کے سامنے احتسابی عمل کے لیے چیزیں پڑی ہیں، ماڈل ٹاؤن کا قصہ وہ ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن ایک پلان کے ذریعے، ورنہ سازشیں ہر روز ایک نئی سازش نکل رہی ہے اور وہ بڑھتی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اس سازشوں کے جال میں اس طرح گھرے ہوں گے کہ آپ کے پاس نہ وقت ہوگا نہ ہوش ہوگی کہ آپ کچھ اور کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔